بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل ریٹائر فیاض حمید کے گھر آج سیاسی فوجی قیادت کا بڑا اجتماع ہوا ہے۔ صحافیوں کی بھی بڑی کمیونٹی وہاں پر پہنچی ہے۔ سلیم صافی کو دیکھ کر کس طرح لوگ حیران ہوئے ہیں، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اینکر اقرار الحسن اور وسیم بادامی ایک غریب اداکار کے کتنے پیسے کھا گئے، یہ ایک بڑا الزام لگایا گیا ہے۔ اقرار الحسن نے کیا جواب دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈیفالٹ سے بچنے کے نام پر ملکی اثاثوں کی تیزی کے ساتھ فروخت کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یعنی ایک طرف اس ملک کے اندر جتنی بڑی شخصیات تھی جن کو عوام چور، ڈاکو، لٹیرا سمجھتے ہیں، وہ دوبارہ اقتدار کے اندر آئے، اپنے کیسز معاف کروائے۔ اسحاق ڈار کے جو گروی شدہ اثاثے تھے آج وہ بھی بازیاب ہوئے ہیں۔ ملک کو کنگال کر دیا ہے، خود امیر ہو گئے، اور اب ملکی اثاثوں کی فروخت جو ہے وہ روٹین کے مطابق نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ اب ان کی فروخت کرنی ہے، چونکہ ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ یہ ایک بڑی خبر آ جائی ہے ایکسپریس نیوز کی، یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جو ایک طرف کہا جاتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے، وقتی طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کچھ ارینجمنٹس کرنے گئے ہیں، وہ ہو بھی جائیں تو آج آپ اندازہ کریں کہ قومی خزانے کے اندر 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جس میں سے 3.9 ارب ڈالر وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ہیں۔ اور یہ حالات ہیں اور کہاں تک اس ملک کو لا کر پھینکا ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ آٹے کے تھیلے کے لیے، چند کلو آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آج آٹے کی پہلی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ کہاں تک اس ملک کو برباد کیا گیا۔ لیکن یہ خبر ذرا سنیے، وفاقی حکومت نے جمعے کے روز یہ فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 2 پاور پلانٹس کو قطر کی حکومت کو براہ راست فروخت کر دیا جائے۔ یہ پلانٹ 4 سال قبل حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل تھے، اور حکومت کو امید تھی کہ اس کی فروخت سے اسے 1.50 ارب ڈالر حاصل ہوں گے۔ تاہم اب موجودہ حکومت اسے نجکاری کی بجائے براہ راست قطر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے 2 قبل حکومت کی جانب سے کابینہ کی ایک نئی کمیٹی تشکیل دے گئی، یعنی 2 دن قبل، جس کا مقصد حکومتی اثاثہ جات کو تیزی سے فروخت کرنے کے عمل کو جائزہ لینے تھا۔ اسی سلسلے میں 2460 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا عمل، یہ پاور پلانٹ اب کسی بیرون ملک کو براہ راست فروخت کیا جا سکے گا۔ یعنی اس کے اندر جو قانون ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کو ایک ایسے ایکٹ کے تحت فروخت کیا جائے جو بین الحکومتی تجارتی فروخت ایکٹ 2022 ہے، تاکہ نجکاری نہ کرنی پڑے، بولیاں لگیں گی، اس کا پروسیس ڈیلے ہوگا، جلد از جلد اس کو قطر کی حکومت کو فروخت کر دیا جائے۔ یہ معاملات اب کلیئر ہو رہے ہیں، اور قطر کے ساتھ اور جب اس طرح کے سودے بازی ہوتی ہے تو شریف خاندان ویسے بہت سارے معاملات کے اندر مشہور ہے، لیکن اب تو زرداری ایک زرداری سب پر بھاری، اور یہ سب جو ہے وہ کتنا نیٹ اینڈ کلین پروسیس ہوتا ہے، یقیناً اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ یہ خبر ہے، اور آپ کو علم ہے چند دن پہلے اقرار الحسن جو ہے ان کے حوالے سے ہمارے ایک دوست صحافی انس گوندل صاحب جو بول نیوز لاہور کے نمائندے ہیں اور بڑی اچھی خبریں وہ نکال کر لاتے ہیں، بہت ہی جو ہے زبردست قسم کے رپورٹر ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دی کہ ایک خاتون کا انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس نے بتایا کہ اقرار الحسن نے شان رمضان پروگرام کے اندر ان کے نام پر کچھ پیسے اکٹھے کیے لوگوں سے، وہ پیسے ان کو نہیں ملے، وہ 15-20 لاکھ روپے کا شاید ذکر کر رہے تھے۔ اس پر جو ہے وہ جو سوالات کیے ظاہر ہے انہوں نے جواب دیے، لیکن اقرار الحسن نے انس گوندل جو ہیں ان کو ایک نوٹس بھیج دیا ہرجانے کا کہ جناب آپ نے میری جو ہے وہ آپ نے حد کے عزت کر دی ہے، اور آپ معافی مانگے، نہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا۔ لیکن اب وہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اب جو ہے ایک اور شخص ہے، اس کا الزام سامنے آ گیا ہے۔ یہ اداکار ہیں ماجد خان، یہ ایک بڑے معروف کریکٹر تھے پاکستان کے اندر، لیکن انہوں نے یہ الزام صرف اقرار الحسن پر نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے ساتھ ہی بتایا کہ وسیم بادامی، کیونکہ آپ آپس کے اندر ان کی بڑی دوستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اقرار الحسن اور وسیم بادامی کی
میرے نام پر کی گئی فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون میں جمع ہونے والے 10 لاکھ روپے کی رقم نہیں ملی۔ وسیم بادامی نے کہا کہ اسٹوڈیو میں کھڑی یہ ٹویوٹا کرولا آپ کی ہے، مگر دھوکہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ یاد رکھنا میں تمہیں اگلے جہان جا کر پکڑ لوں گا۔ وہ اب بستر مرگ میں ہاسپٹل کے اندر ہیں، یہ جو ماجد جہانگیر ہیں اداکار، اور وہاں بستر مرگ پر انہوں نے کہا ہے کہ میں آخرت میں بھی آپ کا گریبان پکڑوں گا، آپ نے میرے نام سے پیسے اکٹھے کیے لیکن وہ پیسے مجھے نہیں ملے۔ اب ظاہر ہے ایک کے بعد ایک شکایت آنا، یہ اقرار الحسن اور وسیم بادامی صاحب ان کی کریڈیبلٹی پر پچھلے کچھ عرصے سے کچھ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن جو اس پر جواب دیا اقرار الحسن صاحب نے وہ دینا بھی آپ کے سامنے ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آر وائی مالکان میں سے ہی ایک نے ان کے لیے ماجد بھائی کے لیے مہران گاڑی کا اعلان کیا تھا، لیکن ماجد بھائی کی خواہش تھی کہ انہیں بڑی گاڑی دی جائے، باقی انہیں آنر کرنے پروگرام میں بلایا تھا، ان کے نام پر چندہ مانگنے نہیں، اور نہ ہی ان کے نام پر کوئی ڈونیشن آیا کہ جو کھایا گیا ہو، تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے نام پر جو ہے وہ کوئی چندے والی بات نہیں ہے، ان کو ہم نے رسپیکٹ دی، عزت دی۔ تو یہ ایک بڑا الزام ہے، اس پر رد عمل آ گیا اقرار الحسن کا، لیکن بہرحال ایک کے بعد ایک اس طرح کا الزام لگنا یہ بہت معنی خیز ہے، اور اس پر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے بڑے صحافی، سیاستدان اور یہ فوجی بیوروکریٹ، ظاہر ہے یہ ایک آپس کے اندر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بڑی دشمنی کے اندر بدل گئی ہے، معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں، لیکن جنرل فیاض حمید کو بڑا ٹارگٹ کیا گیا، اور بہت سارے صحافی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو آپ نے دیکھا جب مریم نواز اور نواز شریف نے یہ پروگرام بنایا، پہلے وہ جنرل باجوہ جنرل فیاض حمید دونوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد مختلف جلسوں کے اندر جب ان کے معاملات کچھ بہتر ہوئے تو انہوں نے جنرل فیاض حمید کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، لیکن جنرل باجوہ صاحب کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ایسی ایک کہانیاں گڑھیں، اس کے اندر بڑے ہمارے موصوف اچھے صحافی حضرات بھی ہیں کہ باجوہ صاحب اور فیاض حمید آپس کے اندر ان کے بول چال بھی ختم ہو گئی ہے، تعلقات خراب ہو گئے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں دراصل جو بھی ادارے کی پالیسی تھے اس کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اور بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں مخالفت زیادہ ہوتی ہے، تنقید زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جنرل فیاض حمید صاحب کے حصے میں آئی ایک طرف سے، اور اب پی ٹی آئی والے بھی جو ہے ان کو اس پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن جنرل فیاض حمید کی جو بیٹی ہے ان کی آج شادی ہوئی ہے، اور ان کے علاقے کے اندر ہی ایک شادی ہال کے اندر بڑا اجتماع ہوا ہے، اور اس میں حیران ہوا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ حیران ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اختلاف رائے آپ کا ہو لیکن آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے اندر حاضر سربست جو فوجی افسران ہیں بڑی تعداد کے اندر پہنچے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سیر شمشاد مرزا صاحب وہ اس کے اندر موجود ہیں، دیگر بڑے عام افسران وہاں جو ہے وہ موجود تھے۔ سیاسی لیڈرشپ کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری، وزیر اعظم آزاد کشمیر، پھر پیپلز پارٹی کی بڑی بڑی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھے، حتیٰ کہ نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈر موجود تھے۔ یہ تو اب ساری ظاہر ہے اچھی بات ہے اور یہ حق ہے، اور ویسے بھی یہ تین طبقات صحافی بھی اب اس کے اندر سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی یعنی سیاستدان، فوجی، بیوروکریٹ، صحافی اور کاروباری حضرات، یہ سارا پاکستان دراصل ان کا ہے، باقی تو رعایا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس اجتماع کے اندر جب سلیم صافی ٹائپ لوگ جو مسلسل کالم لکھتے رہے، تنقید کرتے رہے، اور تنقید بھی عام نہیں بلکہ وہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا، جب ان کو دیکھا تو اس پر بڑے جو ہے وہ بھرپور تبصرے ہو رہے ہیں، اور سلیم صافی کا وہاں پہنچنا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی منافقت کی انتہا ہے، کہ یعنی جو وہ کام کرتے ہیں صرف بغض عمران کے اندر اتنے اندھے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ انہی کے لیے شاید جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنی اجازت ملتی ہے اس کے مطابق ایک نیا کھیل، وہ جیسے ابھی پی ڈی ایم کے لیے ایک رستہ ہموار کیا گیا، اب چونکہ پی ڈی ایم اقتدار میں آ گئی ہے تو اب یہ بھی نالائق ہے، یہ بھی نالائق ہے، یہ نالائق ہے، تو اب ان کو یہ کہہ کر اب اگلا جو پلان ہے وہ انہوں نے چلانا ہے۔ تو یہ جنرل فیاض حمید صاحب کے بیٹی کی شادی آج ایک سیاسی اجتماع کے اندر تبدیل ہوئی ہے، ریٹائر ہوئے ہیں، اب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، وہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے، اس کا تعلق جنرل فیاض حمید سے ہے،
وزیر اعظم ہاؤس سے جو پکڑا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس پورے معاملے کی تردید بھی کر دی ہے۔ لیکن اصل معاملہ وہی ہے کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اب تو ایک عجیب قسم کی اور ایک بیہودہ آدمی نے بیہودہ جو سٹوری ہے وہ دی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے۔ حالانکہ تنقید ہو سکتی ہے ان کی، اگر کوئی مداخلت ہے سیاست میں، کوئی ہم نے تھوڑا ان کا کوئی یہ کنٹریکٹ پکڑا ہوا ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے الزامات جو ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ لیکن شریف خاندان، زرداری خاندان، اوپن اینڈ شٹ کیسز، NRO2، جس طریقے سے انصاف کا ننگا ناچ ہم نے دیکھا ہے، یعنی ججز، بیوروکریٹ، اور پھر یہ ملٹری بیوروکریسی، اور پھر یہ سیاستدان، یہ ساری چیزوں پر عوام بہرحال کنفیوز ہے کہ یہ ایک ہی طبقہ ہے جو دراصل جو ہے وہ پاکستانی قوم کے اوپر ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، شادی بیاہ بھی اکٹھے ہیں، اختلاف رائے کا ایک بظاہر ڈھونگ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام اپنے اپنے تبصرے کر رہی ہوتی ہے، ہم سب اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کب بیدار ہوتی ہے، کب اکٹھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال اس پر بہت ابھی ورکنگ کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔